ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب ہم ڈرگس کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں تو مختلف ڈرگس کے استعمال کرنے کی اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ مختلف ہیں. مختلف کلاسز ہیں جس میں ہم ڈرگس کو جو ہے اس کی گروپنگ ہے جو ہم اس کو کلاسیفائی جو ہے وہ کرتے ہیں. کچھ کو ہم ڈپریسنٹس بولتے ہیں, کچھ کو اسٹیمولنٹس بولتے ہیں, کوئی مائنڈ بینڈرز ہے, ہیلوسینوجنس ہیں, انہیلنٹس ہیں. تو مختلف کیٹیگریز ہیں جس میں ہم نشوں کو تقسیم جو ہے وہ کرتے ہیں. لہذا جو ان کے ایفیکٹس جسم کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں وہ اسی گروپس کے لحاظ سے آتے ہیں. اور جب ہم وڈرال کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں تو مختلف جو ڈرگس ہیں اور ان کے جو مختلف گروپس ہیں اسی گروپس کے حوالے سے ان کی علامتیں بھی جو ہے وہ آتی ہیں. تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسے نشے ہیں کہ جو ایکٹیو کر دیتے ہیں جس کو ہم اسٹیمولنٹ جو ہے وہ بولتے ہیں, جیسے نکوٹین ہے, آئس ہے, ایمفیٹامائنز ہیں, کوکین ہے. سو اس طرح کے نشے میں جب کوئی استعمال کر رہا ہوتا ہے, جب وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, بالکل وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, بہت ڈراؤزی ہو رہا ہوتا ہے, بہت ہی سیڈیٹنگ فیز میں سے جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے, بات صحیح طور پہ کر نہیں پاتا, اس کے ریفلیکسز بہت سلو ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی ڈپریسنٹ کا استعمال کر رہا ہے, جیسے کہ کوئی نیم ناور ادویات ہیں یا شراب کا استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ جب نشہ جو ہے وہ چھوڑتا ہے تو اس کی جو علامتیں ہیں اس کے ایفیکٹس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, اریٹیبل ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اینکشس ہو جاتا ہے, اور اس کی نیند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ ڈس اورینٹیشن کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے, پھر الٹی سیدھی باتیں کرنا, مختلف چیزوں کا نظر آنا, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایکیوٹ کنفیوژنل اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے, یہ اٹ میں لیڈ ٹو فٹس اینڈ دین ڈیتھ. سو مختلف نشوں کو جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی مختلف ہے. لہٰذا جیسے میں نے کہا کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں, آج کل بہت کامن ہے, دیکھا گیا ہے کہ وہ جو لوگ مختلف نشے کرتے ہیں تو بازار میں کچھ انلیگلی ادویات جو ہے وہ اویلیبل ہیں, جیسے میتھاڈون آج کل بہت مشہور ہے. لوگ ہر ایک نشے کا جو علاج ہے اس کا ڈیٹاکس ہے وہ میتھاڈون کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے نیند آور ادویات کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے پین کلرز کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری پین کلرز, جو نیند آور ادویات ہیں, اور دیگر جو سبسٹیچیوٹ جو لوگ اپنے طور پر خریدتے ہیں میڈیکل سٹور پہ جا کے, وہ چیزیں بھی نقصان کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہیں. اور بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر صحیح طور پر اس کو مانیٹر جو ہے وہ نہ کیا جائے تو یہی ٹیبلٹس ان کے لیے موت کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے. اسی وجہ سے انہی گولیوں کے استعمال کی وجہ سے وہ اوور ڈوز بھی ہو سکتے ہیں, اور اوور ڈوز کو پہچاننا یہ انتہائی اہم کام ہے. تو اگر ہم پراپر طور پر اس کو نہیں پہچانیں گے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر اگر ہم نے ایمرجنسی میں جا کر ہیلپ نہیں لی تو یہ اوور ڈوز اس کے لیے جان لیوا ثابت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ عموماً یہی ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ نشہ چھوڑتے ہیں, اور نشہ چھوڑنے کے بعد جو باڈی کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے, اور پھر جب ان کو نیند نہیں آتی تو وہ مختلف ادویات کا, میڈیسنس کا, جو کہ ہمارے ایک اور المیہ یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ ہمارے میڈیکل سٹور سے بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں سے وہ ادویات اس نوعیت کی جو مل جاتی ہیں. ہمارے جو میڈیکل سٹورز والے ہیں ایسی ادویات جو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے یہ چیزیں کتنی خطرناک ہے اور کسی کی زندگی کس حد تک جو ہے وہ سجا بھی جو ہے وہ سکتی ہے. وہ جتنی بھی ٹیبلٹس بندے مانگتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, اور نیند آنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ پہلے ایک گولی سے نہیں کام بنتا ان کا, وہ استعمال کرتے ہیں, ایک سے وہ دوسری پہ جاتے ہیں, اور دوسری سے پورا کا اسٹرپ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. اور یہی چیزیں ان کے جو دماغ کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ ہمارے سانس کو کنٹرول جو ہے وہ کر رہا ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سانس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی سانس بند ہو جاتی ہے. جب سانس نہیں پہنچتی, آکسیجن نہیں پہنچتی ہمارے دماغ کو, دل کو, تو پھر اٹیکس اور پھر الٹیمیٹلی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور جو ہے ایسے اداروں کے پاس جائیں. ایک اور چیز ہم سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات ہم جو جی پیز ہیں, جنرل پریکٹیشنرز ہیں, ہم ان سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. یاد رہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہمارے جو ہے وہ ٹرین نہیں ہیں کہ کس طرح سے ہماری ڈیٹاکسیفیکیشن کو یا وڈرال کو کیسے ہم نے جو ہے وہ مینیج جو ہے وہ کرنا ہے. تو وہ بجائے جو ہے وہ پراپر مینیج کرنے کے وہ اور زیادہ ایسی ادویات دے دیتے ہیں جو الٹا نقصان کا باعث جو ہے وہ بنتی ہیں. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کا پیارا جب بھی کبھی کسی ایسے حالات میں سے جو ہے وہ گزر رہا ہو تو کسی نہ کسی ماہر امراض جو منشیات ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لیا جائے. جیسے میں نے کہا 2-4 چیزیں بہت اہم ہیں, اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ وڈرال میں سے گزر رہا ہے
जब भी उसकी जिस्मानी दर्दें और दीगर जो भी अलामात हैं, चाहे वो पेट दर्द की हैं या सर में दर्द या आंखों से पानी वगैरह, जब इससे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़े और उसको ये होश ना रहे कि वो कहाँ पर है, वो किन लोगों के साथ है, टाइम कौन सा है, दिन कौन सा है, जगह कौन सी है, जब वो इस स्टेट का शिकार होने लगे, जब ये अलामतें आप उसमें ऑब्जर्व करने लगे, तो बेहतर है कि ये वो बेहतरीन टाइम है जो फौरी